راستہ بتا. تو ایک صحابی ابو الیسر کا واقعہ بیان کریں اور دعا کریں، اس کا کسی شخص نے قرضہ دینا تھا، صحیح مسلم کے آخر میں. اب یہ جب مانگنے کے لیے جاتے چھپ جاتا اور گھر والے جھوٹ بول دیتے کہ ہے نہیں ہے. ایک دن گئے، انہوں نے اس کی آواز سن لی. اب بچہ آیا، اس نے کہا کہ وہ تو گھر نہیں. انہوں نے آواز دے کر کہا کہ آج تیرا یہ ہیلا کارگر نہیں ہوگا، یہ چال نہیں چلے گی، میں نے تیری آواز سن لی ہے. اس پر وہ شرمندہ ہو کر آ گیا. انہوں نے پوچھا کہ میں اتنی بار آیا تو تو نے یہ بہانہ بنایا اور ملا ہی نہیں. اس نے سر جھکا کر کہا کہ ابو الیسر اگر میرے پاس ہوتا تو میں کیوں تجھے تکلیف دیتا کہ تو میرے پاس کچھ نہیں. میں جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں. تو حضرت ابو الیسر میرے بھائیوں روئے. انہوں نے کہا یار مجھے معاف کر دے، میں نے بڑا جرم کیا، میں کیوں آتا رہا ایک مسلمان جھوٹ بولنے پر مجبور. آج سے تو سمجھ لے کہ سب تیرا کردہ بے باک ہے. یہ کام ہے جو دنیا میں نہ پہلے کوئی کر سکا اور نہ شاید بعد میں کوئی کر سکے، یہ محمد عربی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں کہ کائنات میں جو کام آپ کے ہاتھوں سے سر انجام پایا، تاریخ عالم میں اس کی. عبداللہ بن مبارک بنے نا کہ پڑوس میں ایک کافر آباد تھا، غیر مسلم، تنگ ہو گیا بیچارہ، اس نے اپنا مکان بیچنا شروع کیا. اب یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو مسلمانی جو ہے نا وہ قبر کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں چلے گئے، ملتا نہیں ایسا مسلمان. اس لیے کافر کہتے ہیں یار کہاں ہے ایسے مسلمان، تم جو باتیں بتاؤ نا، کوئی امیر ایسا دکھاؤ. حضرت عبداللہ کو اللہ نے مال بھی بڑا دیا تھا، عالم بھی بڑے تھے، مجاہد تھے. انہیں پتا چلا کہ میرا وہ پڑوسی غریب ہو گیا، وہ مکان بیچنے لگا، غیر مسلم تھا. جب گاہک آئے تو اس نے کہا کہ میں یار اس مکان کا 2000 لوں گا. انہوں نے کہا جس سے جی چاہے فیصلہ کرا، تیرا مکان 1000 کا ہے. اس کافر نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا. تو انہوں نے کہا 2000 پھر کیوں مانگ رہا؟ اس نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی نصیب نہیں ہوگا، میں اس کا لے رہا ہوں. یہ بات حضرت عبداللہ تک پہنچی تو آپ خود گئے، روئے، 2000 اس کو دیا اور مہینہ کے بعد کا ہر مہینہ تجھے ملتا رہے گا. اور کہا میرا گناہ ہے کہ میں تیری خبر نہ لے سکا، اگر تو مکان بیچ کر میرے پاس سے چلا جاتا تو میں اپنے رسول کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاتا کہ میرا ایک پڑوسی اس لیے چھت بیچ گیا کہ اس کی خبر کسی نے نہیں. ایک واقعہ سنا دو ایمان کی تازگی کے لیے. محفل اسی لیے ہوتی ہے، میرے یہ سب بھائی ہیں، پروفیسر صاحب، بچے بھی، میں صرف چاہتا ہوں میرا ایمان بھی تازہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں عبداللہ. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ جیسے میدان احد میں مارکا برپا ہوا تو صبح کے حضرت جابر کو بلایا اور کہنے لگے جابر میری 9 بیٹیاں ہیں، اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا، 9 بچیاں، صرف تو ایک بیٹا ہے. اور میں نے اپنے رب سے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ مجھے شہادت نصیب کرے، اور آج مجھے یقین ہے کہ جو پہلا گروپ ہی شہید ہوگا نا ان میں بھی ہوں گا، میں آج شہید ہو جاؤں گا. تو مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کوئی غم نہیں، نہ میرے دل پر کوئی بوجھ ہے، صرف یہ بوجھ ہے کہ یہ 9 جو ہے نا میرے بعد مجھے تسلی دے کہ انہیں محسوس نہ ہو کہ ابا جی نہیں رہے، یہ تو گھر بدل گیا. ایسا نہ وقت آ جائے کہ یہ بیچاریاں محسوس کرے کہ ابا جی چلے گئے، اب تو یہ گھر وہ نظر نہیں آتا. تو حضرت جابر نے کہا ابا جی آپ بے فکر نہ آئیں، یہ میری بہنیں یہ کمی محسوس نہیں کریں. اب کتنی بڑی قربانی دی. ایک ہی بیٹا تھا، باغوں کا مالک تھا، مگر ایک بیوہ اور اس سے اس نے شادی، عمر رسیدہ. ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھا جابر تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا ہاں کر لی. تو آپ نے فرمایا صحیح ہے بنا بکر، کنواری ہے یہ شادی شدہ؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بیوہ. حضور کو تعجب ہوا. آپ اس پر اس سے پوچھنے لگے کہ جابر تو کسی کنواری عورت سے شادی کرتا، خوشی سے تیری اس کی زندگی کچھ دن گزر دی. تو اس نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ ابا جی نے یہ کہا تھا، اس لیے رسول اللہ میں نے اپنے جذبات کو چھری پھیر دی اور کہا کہ اگر میں ان کی عمر کی لے آؤں گا تو ہم رنگ رلیوں میں مشغول ہو جائیں گے، ان کو کون پوچھے گا. میں پھر ایک ان کی ماں کی طرح کی لے آیا. اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر میرے بھائیوں عزیزوں میری بہنوں 27 مرتبہ حضرت جابر کے لیے بخشی کی دعا آپ کی زبان سے بار بار نکلا کہ اللہ جابر کو بخش دے کہ بہنوں کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ برباد کر لیا. وہ اسلام کو اگر ہم سمجھیں اور بیان کریں، مصیبت یہ ہے میں آپ کی سامنے عرض کروں کہ خطبہ نکاح جو ہے نا اس کا علماء نے بیڑا غرق کر کہ جب نکاح ہوتا آتے ہیں چوروں کی طرح عربی پڑھتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، اتنا مجمع ہوتا کیا ہوا، بعد میں دعا کرو. یہ نکاح اور خطبہ تو معنی ہی رکھتا ہے اس کا کہ وہ خطاب ہے، سپیچ ہے.
سپیکر کا انتظام ہو، بچیاں سن رہی ہوں، مرد سن رہے ہوں، وہ عالم بیان کرے. لوگ اسی لیے کہ میرے خطبے سنتے رہتے ہیں، لے جاتے ہیں کہ ہماری بچی کا نکاح پڑھ. اور میں نے دیکھا کئی مرتبہ دولہا رو رہا ہو، دولہا اسٹیج پر رو رہا ہو، اور سب عورتیں مرد جو ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہر ہوتے ہیں. بس بتاؤ کہ یہ کیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. مگر دین سارا بھائی رسم بن کر رہ گیا. جو میں نے کہا نا حکمت گم ہو گئی.